سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھے کہ کسی بھی موضوع کو پڑھتے ہوئے جو ہم نے اپنا بھی طریقہ رکھا ہوا ہے، خاص طور پر جو اختلافی موضوعات ہے، جو مذہب سے متعلق ہو، وہ لامذہبیت سے متعلق ہو، وہ کسی بھی فکر اور نظریے نقطۂ نظر سے متعلق ہو، اور پھر تاریخ خاص طور پر اس سے متعلق، تو اس کے اندر ہمیشہ 3 طرح کی کتابیں، 3 طرح کے کام ہمیں ملتے ہیں۔ ان میں سے اگر آپ دیانتدارانہ تحقیق کے بعد کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس نقطۂ نظر کو سمجھنے کے لیے حقیقت میں کھوج میں اگر آپ نکلے ہوئے ہیں تو آپ ایک اس کے شدید جو اس کے حامی اور جو اس فکر کے، اس نظریے کے، تاریخ کے اس خاص واقعے کو ایک خاص رنگ سے پیش کرنے کے جو شدید علمبردار ہے، ان کو تفصیل سے پڑھے، گہرائی سے پڑھے، تدبر سے پڑھے۔ دوسرا، آپ ان کو لازمی پڑھے اور پڑھنا چاہیے جو بالکل اس کے مخالف نقطۂ نظر کے لوگ ہیں اور جنہوں نے اس مسئلے پر، اس فکر پر، اس نظریے پر شدید تنقید کی ہوئی، ان کو لازمی پڑھے۔ تیسرا، جس کو ہم اعتدال پسند یعنی معتدل سمجھتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے وہ شخص بالکل غیر جانبدار جو نہ اس فکری پہلو کے ساتھ ہے نہ اس کے ساتھ، وہ محض ایک محقق کے طور پر ایک بندے نے کام کیا ہو تو اس کو ہی پڑھے۔ یہ 3 کو پڑھنے کے بعد پھر جا کر کہیں پر وہ سچائی آپ کے ہاتھ آتی ہے جس سچائی کو آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یک طرفہ پڑھیں گے، صرف مخالف کو پڑھیں گے تو آپ کا ذہن مخالف بنا رہے گا، صرف حامی کو پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اسی کو ہی ماننا ہے اور آپ کے لیے تصویر کا دوسرا رخ موجود ہی نہیں ہے۔ اور صرف اعتدال پسند کو پڑھیں گے تو اس سے کچھ تو فائدہ ہوگا، یعنی یہ بہتر ہے بندہ ایک اس کے شدید حامی، شدید مخالف کی بجائے ہو صرف اعتدال والے محقق کو پڑھے یا اس سے اپنا استفادہ کرے، اس کا فائدہ ہوگا کہ اس نے لیکن اب یہ تو ہر شخص کا اپنا دیکھنے کا زاویہ ہوگا نا کہ اس کو اعتدال پسند سمجھے یا نہ سمجھے۔ تو اگر ہم کسی مسئلے کی گہرائی تک، کسی مسئلے کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر لازمی ہے کہ ہم تینوں چیزوں کو پڑھیں۔ اسی لیے ہم نے جب انقلاب ایران پہ بات کی تو اس میں ہم نے کوشش یہی کی، جو اس کے شدید حامی ہے ان کو بھی سامنے رکھا، جو شدید مخالفین ہیں ان کو بھی سامنے رکھا، اور جو معتدل ہم جن کو سمجھتے جنہوں نے اعتدال کے ساتھ تحقیقی بنیاد پہ کوئی کام کیا ان کو بھی سامنے رکھا۔ تب جا کے کچھ بہت سی چیزیں، بہت سے موتی ہمارے ہاتھ آئے۔ تو بس یہ طریقہ ہم نے بھی اپنایا ہوا ہے، کوشش ہم یہی کرتے کہیں پر بات کریں تو تینوں نقطۂ نظر یعنی متشددین جو اس کے فکر کے شدید حامی، شدید مخالف اور اعتدال والے محققین، ان تینوں کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ بھی کسی بھی مسئلے پر تحقیق کر رہے ہیں تو آپ بھی کسی بہتر نتیجے پر ضرور پہنچیں گے۔ تو جیسے پاکستانی تمام ایرانیوں کو انقلابی سمجھتے ہیں، تمام پاکستانی خصوصاً شیعہ، انقلابی شیعہ، ان کے نزدیک ایرانی نام ہی انقلابی کا ہے۔ خوب یہ غلطی ہے، غلط مطالعہ ہے، غلط حساب کتاب ہے، محاسبہ ہے۔ ایرانی مساوی و انقلاب نہیں ہے، انقلاب دشمن بھی ایرانی ہیں، اسلام دشمن بھی ایرانی ہیں، اور رہبر دشمن بھی ایرانی ہیں، امام خمینی کے دشمن بھی ایرانی ہیں۔ یا مثلا ہر عالم، ہر مجتہد کو انقلابی سمجھنا یہ پاکستانیوں کی خطا ہے، نہیں ہے۔ تمام مجتہدین انقلابی نہیں ہیں، امام کے حامی نہیں ہیں، بلکہ مجتہدین میں سے ایک مرجع تقلید، بہت بڑا نام آیت اللہ شریعت مداری، اس نے امام خمینی کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اس میں شامل ہوا باقاعدہ، اور بعد میں ٹی وی پہ اعتراف کیا کہ میں اس میں شامل تھا، اور مجھ سے لوگوں نے آ کے کہا تو قیادت کرو، تو میں نے قیادت سنبھال لی۔ امام خمینی پہ گھر پہ بمبارمنٹ ہونی تھی اور پھر اس مجتہد کو ولی فقیہ کا اعلان کرنا تھا، تو یہاں تک بھی ہیں موجود وہاں۔ یوں نہیں کہ ہر ایرانی انقلابی ہے، وہاں پر ضد انقلاب ہیں، مرتد لوگ ہیں، فاسق فاجر بھی موجود ہیں، اور پاکستانی فساق کو بھول جائیں گے آپ، ایران میں ایسے ایسے فاسق موجود ہیں۔ سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پاکستان کے معروف عالم دین اور ہند و پاک میں فکر امام خمینی کے حقیقی علمبردار علامہ سید جواد نقوی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کے ایک گفتگو کے ایک کلپ پر مختصر سی گفتگو کرنا چاہیں گے۔ آغا صاحب نے گزشتہ دنوں پاک ایران کشیدگی سے متعلق ایک بہت طویل گفتگو فرمائی ہے، اور اس گفتگو کے اندر آغا صاحب نے بہت ساری باتیں کی، ان میں سے ایک بات جو ہمیں
یوں محسوس ہوا کہ اس کی اوپر تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے، تو اس کے لیے ہم حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں۔ اور کچھ دوستوں نے کہا بھئی وہ تو اسی بات کو وہ پہلے بھی کئی بار دہرا چکے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے یہ بات کبھی ان سے سنی نہیں تھی اور ہم ان کی کچھ تحریریں وغیرہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایسی چیز نہیں نظر آئی۔ باقی تو انقلاب دشمن، انقلاب مخالفین اس طرح کی باتیں تو کرتے ہیں جیسے آغا صاحب، لیکن خاص اس موضوع پر بات نہیں تھی۔ اور وہ موضوع ہے، انہوں نے اپنے گفتگو میں یہ کہا کہ ایران کے اندر ہمارے ہاں پاکستان میں ایک غلط فہمی ہے کہ ہر ایرانی جو ہے وہ انقلابی ہے، اور یہ بالکل غلط بات ہے، اور وہ ضد انقلاب ہے، وہ انقلاب کے مخالفین بھی ہے ایران کے اندر، اس کے دشمن بھی ہے سب۔ یہ بات ٹھیک ہے ان کی، یعنی جو انقلاب کے دوران اور انقلاب کے بعد جو کچھ ہوا وہ موجود ہے سب کچھ تاریخ میں۔ ہم نے اس پہ ایک بہت طویل 2 گھنٹے کی ایک گفتگو بھی ہم نے کی تھی کہ انقلاب ایران کا پس منظر اور پیش منظر کے عنوان سے، وہ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ پورا ایک جو سلسلہ ہے انقلاب کا، یہ شروع کہاں سے ہوا، علماء کہاں سے بیچ میں آئے، امام خمینی کس مرحلے پر اس کے اندر شامل ہوئے، یہ سب کچھ اس میں ہے۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ جو تصور ہمارے ہاں ہے کہ یہ پورا ایک اسلامی انقلاب تھا اور کوئی منشور اسلامی دے کر ایک انقلاب لایا گیا تھا، تو اس حوالے سے ہم نے تفصیل سے بات کی، تو ہم اس میں نہیں جاتے۔ یہاں پر جو بات ہے ہمارے ہاں جو تصور ہے، یہ اس حوالے سے آغا صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اس انقلاب کو اور اس انقلاب کے حوالے سے ایران سے متعلق جو تصورات رکھتے ہیں وہ بالکل ناجائز اور غلط ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں انہوں نے ایک بات جو کی کہ اس دور کے مرجع تقلید، بلکہ سب سے بڑے مرجع تقلید آیت اللہ بروجردی کے بعد ایران کے اندر آیت اللہ العظمیٰ شریعت مداری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے متعلق انہوں نے یہ کہا، یہ بتاتے ہوئے کہ بھئی خود جن کو آپ علماء اور مراجع سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ بھی انقلاب کے حامی، وہ بھی مخالف تھے۔ اور اس میں انہوں نے ضمناً مثال دے دی شریعت مداری صاحب کی، اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ امام خمینی کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں میں وہ شامل تھے۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ ظاہر سی بات، اب آپ جو سننے والا، یہ تو آپ پہ ہے، آپ ٹیبل کے کس طرف ہے، یعنی آپ مسلکی طور پر کہاں ہے، پھر اس مسلک کے اندر سے ولایت فقیہ کا پورا تصور، امام خمینی کا پیش کردہ تصور، باقی فقہا کا پیش کردہ تصور، اور جو لوگ ولایت فقیہ کو نہیں مانتے ان کا تصور، یعنی خود شیعہ مسلک کے اندر رہتے ہوئے، تو یہ آپ پہ ہے کہ آپ کہاں ہے، کن کے ساتھ ہے، اس حساب سے آپ اس پہ اپنی رائے بنائیں گے، آپ اپنا وہ مطمع نظر اس پہ تشکیل دیں گے۔ ہم اس بحث میں نہیں جاتے، ہم یہاں پر یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آغا صاحب نے یہ بات کہی، جواد نقوی صاحب نے، اور ہم یہ اپنے اس کے آخر میں ان کی ویڈیو کلپ بھی لگا دیں گے، جس کے اندر آغا جواد صاحب یہ کہتے ہیں کہ امام خمینی کے قتل کو منصوبہ بنایا گیا، اس میں آیت اللہ شریعت مداری بھی شامل تھے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو خود انقلاب ایران سے متعلق کئی نظریات ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر ایک کے اپنے دلائل ہے، اپنے ان کے پاس اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس تاریخ سے، اس دور کے تمام واقعات سے، کہ یہ ایران کا یہ قومی انقلاب تھا، یہ اسلامی انقلاب تھا، یہ سوشلسٹ انقلاب تھا جس کو ہائی جیک کیا گیا، یہ سارے نظریات موجود تھے۔ پھر اس کے اندر دوسری بات ذہن میں یہ ہے رکھنی ہے کہ یہ جو انقلاب کی جو تحریک شروع ہوئی، اور ہم اس کو تحریک مشروطہ اور اس سے تھوڑے پیچھے سے ہم اس کی ہسٹری شروع کرتے ہیں عام طور پر، اور یہ تمام کتاب جو انقلاب کے حوالے سے لکھی گئی تحقیقی کتابیں، سب نے یہی اس کی ابتدا وہاں سے کی ہے۔ خیر، تو اس کے اندر تمام طبقات شامل تھے، یعنی جو انقلاب کا پورا مرحلہ آخر تک، ٹھیک ہے، اس کے اندر سیکولر، لبرل، اپنا سوشلسٹ بہت زیادہ سرگرم تھے، پھر مذہبی طبقات، تاجر برادری، اسٹوڈنٹس، یعنی معاشرے کا کوئی طبقہ ایسا نہیں تھا جنہوں نے اس کا اندر حصہ نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ وہ الگ بحث ہے کہ مطالبات کیا تھے، کرنا کیا چاہ رہے تھے، ہوا کہ ہم اس پہ نہیں چاہ رہے، ایک تو یہ ذہن میں رکھے۔ دوسرا، ہمارے ہاں جو عام طور پہ ایک تصور پائے جاتے، جس کی طرف جواد صاحب نے بھی، آغا جواد صاحب نے بھی جس کی طرف نشاندہی کی، اور جو ہم بھی جب ہم نے اس کو نہیں پڑھا تھا گہرائی سے، تو ہمارے بھی تصور تھا جو ہمارے عام طور پر سب کا ہے کہ یہ کوئی ایک تھا، اور سارے ایرانی جو ہے وہ اسلامی انقلاب کے حامی تھے، اور وہ انقلاب لے کر آئے، اور وہ سب انقلاب کے حامی ابھی بھی ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی سمجھتے جو ہم یہاں نہیں بتائیں گے۔ ایک اور بات جو ذہن میں رکھنی وہ یہ ہے کہ پھر جب امام خمینی اس تحریک کے روح رواں بنے، اور پھر اس کے بعد
69 میں جا کر ان کی جو کتاب یعنی ان کی جو لیکچرز کے میں سے کچھ چیزیں جو اسلامی حکومت کے نام سے کتاب بنی بعد میں، اس کے اندر ولایت فقیہ اور اس پہ ان کی جو بات ہے، تو ہمارے ہاں یہ تصور بھی سمجھا جاتا ہے کہ یعنی ولایت فقیہ کا یہ کانسیپٹ جو امام خمینی کا ہے ان سے پہلے کسی حد تک باقر صدر کا بھی تھا، لیکن امام خمینی کو چونکہ موقع بھی ملا، اس کو پھر ان کو ایک طاقت بھی ملی اور اس کو انہوں نے ایک نظام کی شکل بھی دینے کی کوشش کی۔ تو جو فقیہ کی جو ولایت ہے، یعنی فقیہ کی حکمرانی کا جو تصور ہے شیعہ فقہ کے اندر، اس میں امام خمینی نے جو تصور پیش کیا، یہ ایسا نہیں ہے کہ تمام شیعہ فقہا، میں اخباریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی خود اصولی کا مطلب یعنی وہ تمام لوگ جو فقیہ کی ولایت کو مانتے ہیں، اس کے دائرہ کیا ہے، کس حد تک اس کی ولایت موجود ہے، اور غیبت امام میں وہ ولایت کس حد تک اس کو اختیارات حاصل، یہ ساری بحثیں کتابوں کے اندر موجود، ہم اس میں نہیں جاتے۔ امام خمینی صاحب نے یہ کیا کہ اس کو ولایت فقیہ مطلقہ کا تصور بنایا، اور اسی سے انہوں نے اسلامی نظام کا تصور کشید کیا، ٹھیک ہے۔ اس تصور کی بنیاد پہ انہوں نے اس نظام کو وضع کرنا چاہا انقلاب کے بعد کہ بھئی یہ ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ تو اس وقت بہت سے یعنی شیعہ دنیا میں ایک تو یہ تصور ہی اجنبی تھا اس دور میں، آپ نجف اشرف کو لے لیں اور خود قم اور ایران کے اندر جو بڑے بڑے علماء اور مراجع تھے، یہ تصور ان کے لیے یوں اجنبی تھا، یعنی ولایت فقیہ کا تصور موجود تھا، اس کا جو سیاسی مفہوم اور اس کی بنیاد پر پورے ایک نظام کی تشکیل، یہ تشیع کی تاریخ میں ایک اجنبی چیز تھی۔ تو اس کی بڑی مخالفت ہوئی، خود شیعہ علماء نے، شیعہ فقہا نے، اور خود ولایت فقیہ کو بطور نظام لانے میں بھی ایک سے زائد آراء اس کی تعبیرات موجود تھی کہ اس کا دائرہ کیا ہوگا، کس طرح سے ایک فقیہ کو ہم حکمران بنا سکتے ہیں، بنائے کیسے جائے گا، یہ ساری بحثیں ان کے اندر موجود ہے۔ تو اس دور میں جو خود ایران کے اندر بہت سے مراجع تھے، بہت سے علماء تھے جو اس تصور کے خلاف تھے۔ ان میں سے ایک فقیہ کا نام ہے آیت اللہ العظمی، آیت اللہ شریعت مداری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آیت اللہ شریعت مداری جو ہے وہ ان کے حوالے سے، ان کے تعارف پہ میں مختصر یہاں پر ایک بات کر کے پھر یہ بتاؤں گا کہ شریعت مداری صاحب جو ہے وہ ان کا اختلاف کیا تھا امام خمینی سے، پھر اس اختلاف نے بعد میں جا کے کس طرح سے وہ رنگ اختیار کیا، پھر جس کے بعد ان پہ الزام لگا کہ وہ خمینی صاحب کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے تھے، یا ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا، اور پھر ان کی ایک معافی نامے کی ایک ویڈیو بھی چلائی گئی، یہ سارا کچھ یہ میرے پاس اس حوالے سے جو اس کتاب سے میں یہ پیش کر رہا ہوں شریعت مدار صاحب کا، یہ عبد المجیب خان صاحب کی ہے، ایران انقلاب سے قبل اور انقلاب کے بعد۔ اس کے صفحہ نمبر 68 بھی انہوں نے آیت اللہ شریعت مدار کا تھوڑا سا تعارف دیا ہے کہ ایران کے تمام مذہبی رہنماؤں اور بالخصوص ایران کی عرب آبادی میں آیت اللہ سید محمد کاظم شریعت مدار خمینی کے بعد دوسری اہم مذہبی شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ یہ اس دور کی کتاب ہے، انقلاب کے دور کی کتاب، اور اس کے فوراً بعد کی کتاب یہ جو لکھی گئی ہے۔ ان کا شمار ایران کے اعتدال پسند اور کسی حد تک لبرل خیال دائیں بازو کے مذہبی رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ شریعت مدار 1905 میں تبریز میں پیدا ہوئے تھے اور یہیں انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کی تھی۔ 1964 میں وہ قم آ گئے، جہاں انہوں نے آیت اللہ شیخ عبد الکریم حاری یزدی کے زیر نگرانی مزید دینی تعلیم حاصل کی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ہی آیت اللہ یزدی نے انہیں مجتہد بنا دیا۔ اس کے بعد شریعت مدار نجف چلے گئے، جہاں انہوں نے 2 سال تک حدیث، فقہ اور اسلامی فلسفے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ نجف سے واپس ایران آنے کے بعد وہ تبریز کی اسلامی یونیورسٹی کے سربراہ ہو گئے۔ تبریز میں تقریباً 15 سال تک درس و تدریس اور تحقیق کے کاموں سے وابستہ رہنے کے بعد وہ قم کے مذہبی اسکالروں کی دعوت پر یہاں تشریف لے آئے۔ سماجی، اقتصادی اور مذہبی مسائل پر شریعت مدار کی اب تک متعدد کتابیں شائع ہو چکی ہے۔ شریعت مدار ایران میں ایک آئینی شہنشاہیت کے حق میں تھے۔ یہ ہم نے اپنی جو انقلاب ایران کے حوالے سے ہمارے ایک ویڈیو اس میں ہم نے تفصیل سے بتایا ہے کہ شہنشاہیت کے حوالے سے جو لوگ کھڑے تھے اس انقلاب کے لیے، ان میں سے مختلف طبقات کے کیا خیالات تھے اور وہ کیا مطالبات کر رہے تھے۔ تو یہ کہہ رہے کہ ان کا جو مطالبہ تھا وہ آئینی شہنشاہیت، اور محمد رضا شاہ کے خلاف تحریک کے دوران انہوں نے اس بات کی کوششیں بھی کی تھی کہ تمام مذہبی اور سیاسی رہنما ایک آئینی شہنشاہیت پر متفق ہو جائیں، لیکن ایران کے دیگر مذہبی رہنماؤں نے ان کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔ تو یہ ہے شریعت مدار۔ اچھا، اب شریعت مدار صاحب خود جب شاہ اور خمینی میں، امام خمینی کے درمیان جب اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ
کوئی بہت انقلابی باتوں پر نہیں تھا، وہ بھی ہم نے اپنی اس ویڈیو میں بیان کیا ہوا ہے کہ وہ 8-10 پوائنٹس کیا تھے، وہ خالص کچھ مذہبی مسائل تھے جس کے اوپر امام خمینی کو تحفظات تھے، علماء کو تھے، تو اس میں امام خمینی کا زیادہ وہ ہوا، اور شاہ کے نظروں میں اور اس میں سب میں امام خمینی صاحب آ گئے، پھر ان کے لیے مسائل ہوئے۔ تو اس وقت امام خمینی ابھی مجتہد نہیں تھے، ٹھیک ہے، ان کو یعنی ان کی کوئی رسالہ عملیہ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کشف الاسرار کتاب ان کی چھپی تھی، وہ 1945 کی ہے، انقلاب کی اس سے بہت پہلے۔ تو خیر، تو ہوا یہ کہ جب امام خمینی پھر بہت جوش میں جذبے سے انہوں نے تقریریں شروع کی، اور اسی کے ساتھ ان مذہبی مسائل کو بنیاد بنا کر پھر شاہ پر بھی تنقیدات، تو پھر شاہ کی طرف سے ان کی گرفتاری ہوئی، ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور وہاں پر پھر چونکہ اس وقت ایرانی آئین میں تھا کہ کسی مرجع تقلید کو آپ قید نہیں کر سکتے ہیں یا سزائے موت نہیں دے سکتے۔ اب اس وقت امام خمینی اس منصب پہ فائز نہیں تھے، تو اس وقت پھر امام خمینی کی جان بچانے اور ان کو وہاں سے نکالنے میں جس شخص کا سب سے زیادہ ہاتھ تھا، یا جنہوں نے اس پہ پوری کوشش کی اور جس کے بعد امام خمینی کو وہاں سے جانے کا موقع ملا، وہ آیت اللہ شریعت مدار تھے، اور اس چیز کا ذکر تمام کتابوں میں ہے، انقلاب کے حوالے سے لکھی گئی تمام کتابوں میں یہ موجود ہے کہ شریعت مداری نے یہ حکم جاری کیا اور یہ اعلان کیا باقی علماء سے مل کر کہ بھئی ہم جو ہے امام خمینی جو ہے وہ مرجع تقلید ہے، لہٰذا ان کے اوپر یعنی ان کو قید نہیں کیا جا سکتا یا ان کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ میں اس چیز کا حوالہ صرف ایک کتاب سے دوں گا، اور اس کا ذکر میں نے جیسے کہ بولا کہ تمام کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر صفحہ نمبر 135 ہے، یہ صلاح الدین صاحب کی کتاب ہے، اور ان کی کتاب کا عنوان ہے انقلاب ایران، کیا کھویا کیا پایا۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ تھے ارشاد حقانی، صلاح الدین صاحب، مولانا اسد گیلانی، یہ سب وہ لوگ تھے جو انقلاب کے فوراً بعد ایران کے سرکاری دورے پر یہ لوگ ایران گئے، کئی بار گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کتابیں لکھی، سفرنامہ لکھا، اور اس کے اندر پورے تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ اس وقت کافی چیزیں جو ان کو ملی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے، وہاں کے حالات، وہاں پر کیا کچھ ہوا۔ اب یہاں پر اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ امام خمینی کی جان بچانے میں کس بندے نے کیا کردار ادا کیا تھا، اور وہ شخص کون تھا۔ صفحہ نمبر 134 پہ لکھتے ہیں کہ آیت اللہ شریعت مداری امام خمینی کے عرصۂ ضلع وطنی میں قائد تحریک کا کردار ادا کرتے رہے۔ 1963 میں جب شاہ خمینی کو گرفتار کر کے قید میں ڈالنا چاہتا تھا، تو انہوں نے ہی علماء قم سے یہ فتویٰ جاری کرایا کہ امام خمینی مرجع ہے، اور دستور کے تحت کسی مرجع کو نہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، نہ قید میں ڈالا جا سکتا ہے۔ شاہ بے بس ہو گیا اور امام خمینی کو جلا وطن کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تعلق تھا، اور یہ انہوں نے ان کی جان بچائی تھی، ان کی وجہ سے امام خمینی کو وہاں سے جانے کا موقع ملا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ کیا تھا، کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے بعد میں امام خمینی اور ان کے درمیان اختلافات ہوئے، اور اس اختلاف کے نتیجے میں بہت بدمزگی بھی ہوئی۔ اور دیکھیں، یہ وہ انقلاب ہے جس کے اندر صرف شریعت مدار، منتظری اور یہ نہیں، بے شمار بہت سارے علماء، مراجی، مجتہدین، بڑے بڑے اہل علم، ان سب کو تحقیق بھی کیا گیا، ان سب کو نظر بند کیا گیا، بہت سارے لوگوں کو انقلاب کے وقت قتل کیا گیا، اور جس بے دردی کے ساتھ اور جس طرح سے عدالتی پروسیس سے گزارے بغیر ان لوگوں کو قتل کیا جاتا، تو اس کی پوری تاریخ موجود ہے۔ ان مراجی کو جو بہت طاقتور تھے یا جن کے ماننے والے اس وقت ایران وغیرہ میں تھے، تو ان کو اس طرح سے قتل تو نہیں کیا، لیکن بہرحال ان کی زندگی تنگ کی گئی، ان کو نظر بند رکھا گیا۔ اب امام خمینی صاحب اور آیت اللہ شریعت مدار میں جو اختلاف تھا، وہ میں 2 جگہوں سے پیش کروں گا، باقی تمام انقلاب سے متعلقہ کتابوں میں ہے۔ ایک ہے ارشاد احمد حقانی صاحب کی کتاب، اور اس کا عنوان ہے انقلاب ایران ایک مطالعہ۔ اس کے صفحہ نمبر 128 پر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ بنیادی اختلاف یا بنیادی دونوں کے درمیان وہ مسئلہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یعنی ایک تو آیت اللہ طالقانی اور اس طرح کے لوگ بھی تھے، اور دوسرے یہ وہاں پر بتا رہے کہ وہاں پر انقلاب لانے والے جو طبقات تھے ان کے اندر جو فکری اختلافات ایک دوسرے کے ساتھ کیا تھے۔ اولاً آیت اللہ طالقانی کی طرز فکر کے لوگ جو اختلاف رائے کی آزادی برداشت کرنے والے اور دائیں بازو اور لبرل عناصر کو کام کرنے کا موقع دینے کے حامی تھے۔ ثانیاً یعنی دوسرا طبقہ آیت اللہ شریعت مداری اور ان کے ہمنوا اور پیروکار
جو علماء کی براہ راست حکومت و اقتدار میں شرکت کے حامی نہ تھے۔ ثالثاً وہ لوگ جو مغربی لبرلزم یا مارکسی رجحانات کا ہلکا تذکرہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور اختلاف رائے کو سختی سے کچل دینے کے قائل تھے۔ رابعاً خود امام خمینی، جنہیں شروع میں تینوں مذکورہ عناصر اپنا اپنا ہم خیال سمجھتے تھے۔ اچھا، اب یہاں پر جو آیت اللہ شریعت مداری صاحب ہے، ان کا نقطہ نظر یا ان کا تو یہ کہنا تھا کہ بھائی جو ہمارا علماء کا جو کام ہے یا علماء نے جو ان کی ذمہ داری وہ کیا ہے، ان کو حکومت اور یہ سب چیزیں نہیں سنبھالنی چاہیے، یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔ اب اس کے اوپر خود امام خمینی کا بھی پہلے یہی نقطہ نظر تھا، وہ خود بھی پہلے یہی کہتے تھے۔ مثال کے طور پر 1978 میں فرانسیسی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو میں امام خمینی نے کہا تھا کہ مذہبی قیادت خود ملک کا انتظام نہیں چلائے گی، علماء صرف عوام کی رہنمائی کریں گے۔ اسی انٹرویو میں جب ان سے متعین سوال کیا گیا کہ وہ خود بعد از انقلاب حکومت میں کوئی ذمہ داری لیں گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میری عمر، میری خواہش اور نہ میری مذہبی حیثیت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میں کوئی سرکاری عہدہ قبول کروں۔ انہوں نے کہا علماء مشورہ اور رہنمائی دینے کا فریضہ ادا کریں گے تاکہ نئی حکومت جبر و ظلم نہ کرے یا انقلاب کے مقاصد سے انحراف کے مرتکب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہی بات ان سے ہی نقل کر کے پروفیسر ڈاکٹر مرزا عسکری حسین صاحب، ان کی بہت تحقیقی کتاب ہے انقلاب ایران کے اثرات، اس کے اندر بھی انہوں نے پہلے خورشید صاحب اپنے ارشاد احمد حقانی صاحب، ٹھیک ہے، ان کی کتاب کے حوالے سے یہی چیز بیان کی ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ انہوں نے خود بھی بتایا ہے، اور اس کے اندر تفصیل کے ساتھ انہوں نے مثال کے طور پر صفحہ نمبر 439 اس جگہ انہوں نے اس پہ زیادہ طویل بحث کی ہے، اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، تو میں یہاں سے تھوڑا سا اس کو پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس اختلاف میں، یعنی اس وقت جو مراجع میں اختلاف تھا، علماء میں اختلاف تھا، ولی فقیہ، ولایت فقیہ، فقیہ کے حکمرانی وغیرہ کے حوالے سے، وہ لکھتے ہیں کہ اس اختلاف میں ایک طرف تو آیت اللہ خمینی کے سابق شاگرد مثلا آیت اللہ بہشتی، اردبیلی، رفسنجانی، خامنائی، منتظری، باہنر، ناطق نوری، قدوسی اور موسوی تہرانی، یہ حضرات انقلابی حکومت کے ستون کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ لوگ آیت اللہ خمینی کی نظریات کی روشنی میں شیعی سیاسی نظریات کے مطابق ایک مذہبی حکومت کے قیام کی حمایت کرتے تھے جو آخر میں ولایت فقیہ پر منتج ہوئی۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو مذہب اور سیاست کو ایک دوسرے سے الگ رکھنا چاہتا تھا۔ اس میں آیت اللہ شریعت مداری، قمی، شیرازی، محلاتی اور زنجانی شامل تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ائمہ کے زمانے سے لے کر اب تک علماء کا کردار صرف ریاست اور معاشرے کی اخلاقی رہنمائی تک رہا ہے۔ خصوصاً شریعت مداری چاہتے تھے کہ علماء کو صرف قانون سازی کی نگرانی کرنی چاہیے۔ نمبر 3، معتدل رائے رکھنے والے علماء کے نزدیک ولایت فقیہ کا تصور اعلیٰ ترین مذہبی اور سیاسی اقتدار کسی ایک مجتہد یا مجتہدین کی کونسل میں کلیتاً مرکوز کر دینے کی وجہ سے روایات سے رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مذہبی طور پر ایران میں بڑی تعداد میں مجتہدین رہے ہیں، شیعہ حضرات ان کو ان میں سے مرجع تقلید کے طور پر ایک کا انتخاب کرنے کا اختیار رہا ہے۔ وہ اس امر کے قائل تھے کہ سیاسی طور پر ولایت فقیہ کی جو تشریح کی گئی ہے وہ بہت محدود اور ناکافی ہے، یعنی علماء کی ذمہ داری صرف غریبوں اور یتیموں کی نگہداشت رہ گئی ہے۔ دیگر دین رہنما جو انتہا پسند نظریہ رکھتے تھے جیسے آیت اللہ تعلقانی، جن کی ہمدردیہ مجاہد خلق سے 1969 سے تک برقرار رہی، اور علی شریعتی کے سابق استاد شیخ علی تہرانی کا مطالبہ تھا کہ شورا کا نظام قائم کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اسلامی حکومت کی بنیاد ہے۔ بہرحال ان تمام حالات کے باوجود امام خمینی اور ان کے شاگرد ولایت فقیہ کے اصول میں دینی اور سیاسی اختیارات کو مجتمع کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کا ذکر ایران کو نئے آئین کے آرٹیکل 110 میں کیا گیا ہے۔ امام خمینی کے مطابق فقیہ امام غائب کی نمائندے اور رہبر کی حیثیت میں ریاست کا اعلیٰ ترین سربراہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان میں اس وقت ان کے وہاں پہ کے علماء اور ان سب کے اندر یہ اختلاف تھا۔ ٹھیک ہے، اس اختلاف میں آیت اللہ شریعت مداری کا جو نقطہ نظر تھا وہ بالکل واضح تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ علماء کو براہ راست حکومت اور اقتدار میں نہیں آنا چاہیے۔ اچھا، اب جواد نقوی صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ تاثر دیا، بلکہ یہ کہا کہ بھئی وہ خود ولی فقیہ بننا چاہتے تھے۔ یہ غلط بات ہے۔ وہ ولی فقیہ تھے، وہ مرجع تقلید تھے، وہ ایک عالم یا ایک مرجع تقلید کو یا ایک فقیہ کو باقاعدہ ایک سیاسی حکومتی سیاسی جو اقتدار ہے وہ اس کے دینے کے حق میں ہی نہیں تھے۔ اچھا، پھر وہ اختلافات اتنے بڑے، اور پھر اس کے آیت اللہ شریعت مدار پر بڑے عجیب قسم کے الزامات لگے، اور یہ بھی کہ بھئی
چونکہ وہ ایک لاکھوں لوگ ان کے کی تقلید میں تھے، اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آیت اللہ بروجردی کی بات سب سے بڑے مرجع تقلید تھے، امام خمینی صاحب جلا وطن تھے اس دور میں، تو اس وقت پھر آیت اللہ شریعت مدار صاحب جو ہے ان کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگائے. ان میں سے ایک الزام یہ تھا کہ بھئی جو فسادات ہو رہے ہیں ایران میں، اور یہ جو مجاہدین خلق وغیرہ جس کو منافقین خلق کہتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ جانیں انہوں نے دی تھی انقلاب میں، تو ان کی طرف سے جو ایک مزاحمت تھی، یہ سب کچھ تھا. تو اس دوران یہ تاثر دیا گیا. اچھا، اب اس میں ایک ویڈیو چلائی گئی، اور جو میرے خیال سے ابھی یوٹیوب پہ کہیں موجود ہے، جس کے اندر آیت اللہ شریعت مداری کہتے ہیں کہ میں اللہ کے جناب میں استغفار کرتا ہوں اور اس کام سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں. اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کیا کام ہے. اچھا، اس کا ذکر مثال کے طور پر جو بہت ان کے جو قریب تھے آیت اللہ شریعت مداری کے شاگرد خاص، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فی سجن ولایت الفقیہ. ٹھیک ہے، یہ ہے آیت اللہ سید رضا الصدر کی کتاب ہے. یہ کتابچہ ہے 60-70 صفحے کا. اس کے اندر انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ اس ویڈیو کی کیا حقیقت ہے، کس طرح ان سے جبر کیا گیا، ان کو نظر بند کیا گیا، کس طرح سے آ کے ان کو دھمکایا گیا، بلکہ جو ایک اس دور پہ جلاد کے نام سے مشہور تھا، جو لوگوں کو بغیر مقدمات سنے کارروائی وہ پھانسیاں دیتے تھے، اپنا چھتوں سے گرا کے لوگوں کو مارے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو اس نے آ کے شریعت مدار صاحب کے منہ پہ ایک تماچا بھی لگایا، یعنی اس حد تک بات گئی. پھر جب بعد میں آیت اللہ شریعت مدار بیمار ہوئے تو ان کو قم سے تہران لے جانے میں بھی اجازت نہیں مل رہی تھی، پھر بڑی مشکل سے ان کو لے جانے دیا گیا. اس کے بعد ولایت فی سجن ولایت الفقیہ آیت اللہ سید صدر رضا صدر چونکہ ساتھ ساتھ ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جن کے لیے آیت اللہ شریعت مداری نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ یہ پڑھائیں گے. پھر اس کا جو مسائل وہ سب انہوں نے لکھا ہے. تو پھر اس کا ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ ان کا علاج اگر یہ باہر چلے جائے تو یہ صحت یاب ہو سکتے ہیں. تو اس وقت بقول سید رضا صدر کے اور کچھ اور محققین کے ان کو اجازت نہیں دی گئی، ان کو نہیں جانے دیا گیا وہاں پر، علاج کے لیے نہیں جانے دیا گیا. اسی طرح جو دوسری ایک کتاب ہے وہ ہے بہت مشہور کتاب ہے الثورۃ اليائسہ. ٹھیک ہے، اس کتاب کے اندر بھی اس کتاب کے مصنف نے یا مؤلف نے یہ بتایا ہے، ڈاکٹر موسیٰ موسوی صاحب نے، الثورۃ البائسہ. ٹھیک ہے، یہ تقریباً 220-22 صفحے پر مشتمل کتاب ہے الثورۃ البائسہ. اس کتاب کے اندر انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ آیت اللہ شریعت مداری کے ساتھ اس وقت امام خمینی اور ان کے ساتھیوں نے، اور جو انقلاب کے بہت زیادہ اس کو جنہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا سارا کچھ، کہ ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا. اور ان کو بلکہ آیت اللہ جنہوں نے یہ کتاب، ان کی جو شاگرد خاص تھے، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے سید رضا صدر نے کہ یہ قتل ہے، یعنی شریعت مداری صاحب کو علاج معالجے کی ساری سہولتیں نہ دے کر اور ان کو علاج کے لیے نہ جانے دے کر ان کا قتل کیا گیا. اسی طرح عبد المجید خان صاحب، اسی طرح محمد صلاح الدین صاحب، پروفیسر ڈاکٹر مرزا عسکری حسین صاحب، جتنے لوگ جنہوں نے انقلاب ایران پہ کتابیں لکھی، کام کیا، ان سب نے اس کا بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، کسی نے اختصار کے ساتھ، کہ آیت اللہ شریعت مدار کون تھے، ان کا امام خمینی سے کیا اختلاف تھا. وہ محض علمی فکری اختلاف تھا، چونکہ اس وقت جوش جذبہ اور جنون اس حد تک لوگوں کے اندر ڈالا گیا ہوا تھا، یا لوگ تھے ایک طبقہ، تو وہ ہر اس بندے کو جو فکری یا نظریاتی بھی اختلاف کر اس کو ضد انقلاب، اب بھی اسے ضد انقلاب کہہ کر کردار کشی کی جاتی ہے. کبھی اس کو امریکہ کا ایجنٹ، کبھی اس کو لندن کا، برطانیہ کا ایجنٹ، کبھی اس کو اسرائیل کا ایجنٹ صاحب کہا جاتا ہے. یہ معمول کی بات ہے. ابھی انشاءاللہ یہ گفتگو کی بعد بھی لوگ یہی کہیں گے، اور کہا لوگوں نے، خیر وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں یہاں پر صرف ایک کتاب سے اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ آیت اللہ شریعت صدر کے اوپر الزام کیا تھا اور اس کی بنیاد پر ان کے ساتھ کیا ہوا. یہ میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی. یہ ایک کتاب ہے ڈاکٹر منوچہر محمدی صاحب، ان کی کتاب ہے اسلامی انقلاب کا پس منظر اور اس کے نتائج. چونکہ یہ بندہ جو لکھنے والا ہے یہ خود بہت شدید انقلابی ہے، اور یہ باقی سب لوگوں کو انہوں نے بہت رگیدہ ہے اپنی کتاب میں، سب کو غلط ثابت کیا ہے. صرف امام خمینی اور ان کے حامی علماء اور ان کے حامی سیاستدانوں کو ہی اس کے اندر پروموٹ کیا گیا ہے. تو یہ چونکہ ایک طرح سے انقلاب کے شدید حامی کی طرف سے لکھی گئی کتاب. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ صفحہ نمبر 222، قطب زادہ کے توسط سے آیت اللہ شریعت مداری کی آگاہی میں انجام پانے والی
امریکی تختہ الٹنے کی سازش کا انکشاف بھی تیسرے انقلاب کی اہم کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ہے۔ شیعوں کے ایک مرجع تقلید آیت اللہ سید محمد کاظم شریعت مداری آیت اللہ بروجردی کی رحلت کے بعد ان کے ایک جانشین مراجع میں سے ایک مرجع کی حیثیت سے سامنے آئے، اور آیت اللہ سید محسن حکیم کے وفات پر محمد رضا شاہ پہلوی کی طرف سے یعنی شریعت مداری کے نام تعزیت کا پیغام بھیجنے کے پیش نظر حکومت کے منظور نظر مرجع تقلید کے طور پر معین ہوئے۔ آیت اللہ شریعت مداری حوزہ علمیہ قم کے اعتدال پسند اور اصلاح طلب علماء میں سے تھے جو انقلابی طور طریقوں کے مخالف تھے۔ وہ اسلامی حکومت کی طرف تدریجی حرکت کا عقیدہ رکھتے تھے۔ آیت اللہ شریعت مداری نے 1963 میں امام خمینی کے ہمراہ پہلوی حکومت کے خلاف مبارزہ شروع کیا تھا، حالانکہ یہ اس سے پہلے کیا تھا، لیکن اس کا طرز عمل امام کے برعکس پرامن اور اصلاح طلبانہ تھا۔ اس نے انقلابی، اب دیکھیں ترجمہ کرنے والے نے بھی، یعنی ایک مرجع تقلید ہے، وہ نائب امام ہوتے، بھائی آپ سے ان کا علمی فکری اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن احترام شائستگی کو کس حد تک بالائے طاق رکھا جاتا ہے، واحد کا صیغہ انہوں نے کی جگہ اس نے، یہ اردو ترجمہ کرنے والے نے، ظاہر سی بات ہے۔ خیر، اس نے انقلابی تحریک کے عروج پر سلطنت کے تحفظ اور ملک کے آئین پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا، جس کے نتیجے میں امام کے حامی علماء نے اس کی مخالفت کی۔ آگے ہے، اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آیت اللہ شریعت مداری صف اول کے علماء کی حیثیت سے ابھرے اور حزب جمہوری اسلامی کے مقابلے میں حزب خلق مسلمان تشکیل دینے میں پہل کی۔ اس پارٹی کے افراد نے تبریز میں کچھ سرگرمیاں کر کے اس شہر کے ریڈیو اور ٹی وی پر 3 دن تک قبضہ کر لیا۔ 1982 میں تختہ الٹنے کی سازش کا انکشاف ہونے پر معلوم ہوا کہ آیت اللہ شریعت مداری اس سازش سے باخبر تھے، لیکن اس کی تائید نہیں کی تھی۔ اس نے ٹی وی پر سازش سے باخبر ہونے کا اعتراف کیا۔ اس کے بعد حوزہ علمیہ قم کے اساتذہ کی تنظیم جامعہ مدرسین حوزہ علمیہ قم نے تاریخ شیعہ میں اپنی نوعیت کے اقدام سے ان سے مرجعیت چھین لی۔ اس کے بعد مرتے دم تک شریعت مداری خانہ نشین رہے۔ نہ صرف خانہ نشین، یہ تو انہوں نے بہت ہلکا کر دیا، ان کو جس انداز سے ٹارچر کیا گیا، ان کو سب و شتم کیا گیا، کردار کشی کی گئی، اور جس طرح پاسداران کے لوگ ان کے دروازے پہ جا کر جس طرح ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے، وہ سب تاریخی کتابوں میں ان کے یعنی دیکھیں نا، جبر کے اس ماحول میں بھی کچھ لوگوں نے ان چیزوں کو نکال کر ان کو کتابوں میں محفوظ کیا، ورنہ تو ہمارے سامنے تاریخ کا ایک ہی رخ ہوتا، جس کو سید جواد نقوی صاحب اور ان جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ خمینی کے قتل کے منصوبے میں شریک تھے، فتویٰ دیا۔ تو یہ میں نے کتاب اس لیے پیش کی، یہ انقلاب کی شدید ترین حامی اور اس کے بہت بڑے پیروکار کی کتاب ہے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی وہ جو تختہ الٹنے کی سازش تھی اور پھر اس کے بعد اس سے باخبر تھے، لیکن آیت اللہ شریعت مداری نے اس کی تائید نہیں کی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ تائید کی بھی ہے تو یہ اس دور کی جو ایک لڑائی تھی داخلی، انقلاب کے بعد جو کچھ ہوا، اس کے اندر بہت سارے گروہ تھے، یعنی خمینی صاحب ایک طرف تھے اور ان کے تصور سے بالکل مخالف علماء کا پورا گروہ تھا، ایک اصلاح پسند گروہ تھا، یہ سارے کچھ تھے، لیبرلز کی، سیکولرز کی، سوشلسٹ لوگوں کی تو میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ مذہبی لوگوں کے درمیان اندر کی بات کر رہا ہوں۔ تو چونکہ میرا ارادہ اس پہ بہت مختصر بات کرنے کا تھا، لیکن بہت طویل گفتگو ہو گئی، ورنہ اس حوالے سے بہت مواد موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ اختلاف کیا تھا اور اس اختلاف کی بات کیا ہوا، اور صرف شریعت مدار نہیں، بہت سارے علماء کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں کو دلچسپی ہے وہ ہمارے اس گفتگو کو سن لے، جو اس میں انشاءاللہ آپ کو ایک تو انقلاب ایران کا پس منظر اور پیش منظر دونوں کے حوالے سے وہ 30-40 کتابوں کے مطالعے کا نچوڑ ہے جو اس میں ہم نے پیش کیا ہے۔ تو بس یہ آپ کو اس حوالے سے بتانا تھا کہ آیت اللہ العظمیٰ شریعت مدار کے حوالے سے وہ جو لوگ کہتے ہیں اور ان کی نمائندگی جو سید جواد نقوی صاحب نے کی، یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ آپ ایک شخص پر، ایک مرجع تقلید پر، ایک امام عالم پر، ایک فقیہ پر آپ یہ الزام دھرتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، دیکھیں وہ معصوم نہیں ہوتا، انسان کر سکتا ہے۔ اب خمینی صاحب کے جو مخالفین ہیں وہ جس طرح ان کی کردار کشی کرتے ہیں اور جس طرح ان کی شخصیت کو ایک جلاد اور ایک بہت ظالم شخص کے طور پر پیش کرتا، تو وہ بھی ایک پورا ایک نیریٹو موجود ہے، پورا ایک بیانیہ موجود ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے۔ حقائق آپ بیان کریں، جو ہے فیکٹ آپ بیان کریں، اس کا نتیجہ آپ جو نکالتے ہیں، اس پہ آپ کی جو رائے بنتی ہے اس کا ٹھیک، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کم سے کم حقائق تو درست طور پر پیش کرنے چاہیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ شریعت مدار صاحب کا ایسا کوئی تھا نہیں، اور خود
ان کا ایک ویڈیو جو چلائی گئی اس کے حوالے سے محمد رے شہری نے بھی اپنی جو یادداشتوں پر کتاب لکھی ہے، آیت اللہ منتظری نے بھی اپنی یادداشتوں کی جو کتاب، اس میں بھی اس پورے کا ذکر ہے۔ تو محمد رے شہری صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ وہ جو ان کا ہم نے ویڈیو ریکارڈ کیا تھا وہ تقریباً 4-5 گھنٹے پر مشتمل ہے، اس میں سے چند سیکنڈ کا ایک کلپ چلایا گیا، اور پھر آیت اللہ منتظری وہ خود بھی چونکہ اس وقت شریعت مدارس کے مخالف کیمپ میں تھے، اور پھر بعد میں ان کے ساتھ جو کچھ وہ تاریخ کے اندر محفوظ ہے، تو خود آیت اللہ منتظری صاحب بھی شریعت مدارس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے وہ بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہوئی، وہ پھر کبھی انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم بیان کریں گے۔ تو سید جواد نقوی صاحب سے ہماری یہ مؤدبانہ درخواست ہے، ہم ان کو جتنا ہم نے پڑھا سنا ہے اور جتنا ہم نے امام خمینی کو پڑھا سنا ہے، اس کے بعد ہماری تو ابھی تک دیانتدارانہ رائے یہی ہے کہ اس وقت فکر خمینی کے علمبردار ہیں، وہ حقیقی علمبردار ہیں۔ فکر خمینی کے علمبردار ہونے کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہم یا کوئی بھی آدمی وہ خمینی صاحب کی فکر کو 100% درست سمجھتا ہے، یا ان کے ترجمان اور ان کے شاعری اور ان کے علمبردار ہونے کو جیسے سید جواد صاحب کو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ اس وقت پاکستان میں حقیقی علمبردار ہے فکر خمینی کے، لیکن اس کے اندر انسان کو گفتگو کرتے ہوئے کم سے کم حقائق درست طور پر بیان کرنے چاہیے۔ بس اسی بات کو کہنے کے لیے ہم نے ایک تھوڑی سی لمبی نشست اور گفتگو ہو گئی، پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔